حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے باب میں یہ تو ہر سال سنایا جاتا ہے کہ وہ بطل الحریت تھے اور یہ اور وہ وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک آیت کریمہ سامنے آ رہی ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ مکان، لیکن اکیلا مکان مقدس ہو تو مشن کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ مکین بھی مقدس نہ ہو۔ آگے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اور ایک بہت اچھے مفسر گزرے ہیں دمشق کے، ابن کثیر نہیں، جمال الدین قاسمی، اور قاسمی خاندان کی طرف نسبت ہے ان کی شاندار تفسیر ہے محاسن التأویل۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل، بہت کام کی بات، علیہم السلام نے کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا، اذ یرفع ابراہیم القواعد، یہاں بھی ہماری وہ بات جڑے گی انشاءاللہ کہ اذ یرفع، طلبہ کو انشاءاللہ اس میں حظ نصیب ہوگا علم کا، ابراہیم و اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی بنیادوں کی حد بندی نہیں کی تھی، حد بندی تو اللہ نے فرما دی تھی، اصلها ثابت، حد بندی اللہ نے فرما دی تھی کہ کعبہ اتنا ہی رہے گا، چوکور رہے گا، وہ گول نہیں ہوگا، اور چاہے مسجد حرام کی باؤنڈریز کو کتنا ہی براڈ کر دیا جائے اور مسجد نبوی کو الگ الگ ادوار میں کتنا ہی پھیلایا جائے، لیکن نفس کعبہ یہ کبھی بھی کم و بیش نہیں ہو سکتا۔ دیواروں کو گرچہ بڑھایا نہ جاتا ہو، لیکن حتیم کا حکم تو وہی ہے جو کعبہ کا ہے۔ پتہ چلا کہ کعبہ کی باؤنڈری کو کم بھی نہیں کیا جا سکتا اور بڑھایا بھی نہیں جا سکتا، تعبد کی شان ہے اس میں، تعبد۔ خیر وہ ایک الگ بحث ہے جس میں پھر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف آپ کو لے جانا پڑے گا، مگر ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ جب کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، قرآن کریم کے لفظ پر غور فرمائیں، وَإِذْ يَرْفَعُ، یبنی نہیں ہے، یؤسس نہیں ہے، یحفر نہیں ہے، یرفع۔ پتہ چلا نفس بنیاد تو اصلها ثابت۔ جب ابراہیم و اسماعیل نے کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا تو ایک دعا فرمائی تھی، وہ مجھے خاص طور پر توجہ دلانی ہے۔ اے اللہ، یہ مکان تو بنا دیا، لیکن یہ مکان بغیر مکین کے آباد کیسے رہے گا؟ یہ بغیر مکین کے آباد کیسے ہوگا؟ اس لیے اس موقع پر اس امت کو مانگا گیا تھا، اور تکوینی طور پر بہت زیادہ توجہ دیں، تکوینی طور پر سسٹم آف آلمائٹی اللہ کے تحت حضرت ابراہیم کی زبان پر وَمِن ذُرِّيَّتِي نَا، وَمِن ذُرِّيَّتِي نہیں، اس لئے کہ ذریتی اگر واحد ہوتا تو قریب کی ذریت آتی، لیکن ذریتی نہ، سٹیپ بائی سٹیپ نیچے تک چلے جاؤ تو اے اللہ ایک امت پیدا فرما دینا جو امت اس گھر کو سدا آباد رکھے۔ آج کل جو عمرے کی ٹورز بڑھتی جا رہی ہیں،
اور عمرہ خوب ہو رہا ہے اور حج کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں، یہ ابراہیمی دعاؤں کا اثر ہے جو کعبۃ اللہ کی بقا، اس کے تحفظ اور اس کی آبادی کے لیے کی گئی تھی۔ پتہ چلا کہ مفتی صاحب کا اور دیگر اکابرین امت کا وعلی رأسہم فضیلت شیخنا الامام الحجہ القاسم النانوتوی رحمہ اللہ تبارک و تعالی، ان کا کسی مکان کی بنیاد رکھنے کے بعد ضرور دعا کرنا پایا گیا ہوگا، جس کے نتیجے میں لاکھ طوفان آئیں، چاہے فکری طوفان ہو، مادی ہو، سلاحی ہو، میڈیائی طوفان ہو، لیکن اصلها ثابت و فرعها فی السماء۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دارالعلوم دیوبند کے دارالحدیث میں اس وقت ابھی ماضی قریب میں ہمارے برادر محترم نے ضیافت بھی فرمائی اور ہمیں لے جا کر وہاں کا دارالامتحان بتایا، اللہ ان کو جزائے خیر دے اور اس محبت کو سرمایہ سعادت بنائے۔ 1000 سے زائد طلبہ دارالحدیث میں پڑھ رہے ہیں، اور دیوبند کی سرزمین پر دیگر مدارس کی اگر گنتی کریں اور اس میں جڑتے جڑتے انہی حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے اس سرزمین کے لیے ہوئی فکروں کو بھوپال میں پھیلانے والے انفاس قدسیہ کے حاملین میں سے ایک مفتی عبدالرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ تھے۔ وہ کیا بات تھی؟ مفتی صاحب کے انتقال کو برسہ برس ہو گئے، آدمی اپنے باپ کے نام پر کب تک چلتا رہے گا؟ لیکن نہیں، وہ نام ہی چھوڑ کر نہیں گئے۔ میں ہٹ نہیں رہا ہوں شروع والے مضمون سے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ اس ادارے نے اپنی نافعیت تسلیم کروائی، جس کے نتیجے میں آج لقو دق مجمع ماشاءاللہ علماء، عوام، ایجوکیٹڈ طبقہ سب کے سب اس مدرسے کی طرف جو کشاں کشاں آیا ہوا ہے، وہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ کی زندہ تصویر ہے۔ اللہ اس کو خوب پروان چڑھائے، آمین آمین۔ یہ صرف مقدمۃ الکلام نہیں تھا، اس میں بہت ساری باتیں آ گئی۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مفتی صاحب نے اب تک مقدمہ ہی چلایا، نہیں، ایسا نہیں، اس میں کافی ساری باتیں میرے آپ کے کام کی آ گئی۔ اب ہمارے مخاطبین سے ہمیں اور ایک بات عرض کرنا ہے۔